امداد حسین صاحب کے چونکہ والد صاحب ایک بڑے بزرگ شخصیات تھیں، اور جب والدین زیادہ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں نا تو اولاد معافیا مانگتی ہے، ہاتھ جوڑ کے پیچھے ہٹتی ہے کہ یا اللہ ان کو سنبھال لے. لیکن قربان جاؤں خدا کی قسم اس بات کا میں عین شاہد ہوں، امداد صاحب ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے رو رو کے کہ پیر صاحب یہ دعا کریں میرے ابا کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. بڑی کافی یہی تھی ماشاءاللہ. یہ ہوتی ہے سعادت، این سعادت زور بازو نیست تا نہ بخشت خدا نہ بخشندہ. یہ سعادت مند اولاد کی نشانی ہے کہ آخری لمحے تک کوشش کرتے ہیں، کبھی نشتر جا رہے ہیں، کبھی کسی ہاسپٹل میں، اور دعائیں کیا ہو رہی ہیں؟ یہ نہیں کہ اتنی ایج ہوگی جانا تو ہے آپ یہ دعا کریں اللہ ان کو سنبھالے. نہیں، امداد صاحب یہ جی کہہ رہے ہیں مجھے بار بار فرما رہے تھے کہ دعا فرمائے اللہ ان پر فضل فرمائے اور ٹھیک ہو جائیں، اور روتی آنکھوں سے. اور ان کا امپریشن بتا رہا تھا کہ ان کو اپنے والد صاحب سے بڑی محبت ہے. جس کو اپنے والدین سے جتنی محبت ہے اتنی بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. کیونکہ جو یہاں پہ موجود ہیں ان کو اجر ملے گا، سبحان اللہ. اور جو چلے گئے ان کی قبر میں ثواب پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ ثواب کا گلدستہ پیش کرنے کی خاطر تو محفل سجی ہے. بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی. سبحان اللہ. ایسا کرم ہوا کہ مقدر سمر گئے، سبحان اللہ. شاہ معراج سے بات ہوئی تھی ابھی ابھی. سبحان اللہ. معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کس کی زبان پہ محفل ناز سجی تھی ابھی ابھی. سبحان اللہ. تو جو بیان کرے گا اس کا نام بھی آئے گا، جو خوش ہو کے سبحان اللہ کہے گا وہ بھی رنگا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اپنے اوپر محمدی رنگ چڑھانے ہیں تو ذرا گج بج کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے چند آیات بجینات اور چند بڑی خوبصورت احادیث مبارکہ برکت کے لیے پیش کی ہیں، ورنہ قرآن و حدیث کو اگر گرامیٹیکلی بندہ گفتگو کرے تو ایک ورڈ جو ہے نا والعصر، ایک تو یہ سب کے لیے کافی ہے، اور اسی کی تشریح میں آپ کی زندگی گزر سکتی ہے. اللہ کے کلام کی وسعت ختم نہیں ہوتی. بولتے رہا کرو سبحان اللہ. اپنی محبت کا اظہار کرتے رہو. سبحان اللہ. تو بس برکت کی خاطر میں نے پڑھ دی. بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا پیغمبر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جنگل کا وزٹ کر رہے تھے، تب تو ساری دنیا جنگلات ہی تھی نا. بعد میں تمہارے میرے نبی میلاد والے آقا، سبحان اللہ. معراج والے آقا، سبحان اللہ. عبداللہ کا چاند، سبحان اللہ. آمنہ کا لال، سبحان اللہ. جن کے قدموں کی برکت سے پوری زمین مسجد بن گئی. سبحان اللہ. اس حضور کے آنے سے پہلے مخصوص عبادت گاہیں ہوتی تھیں. قربان جائیں معراج والے آقا پر قدم لگے، پوری زمین کو اللہ نے فرمایا جہاں موقع ملے سجدہ کرنا تمہارا کام، قبول کرنا میرا کام. سبحان اللہ. یہ شان معراج مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ. شان میلاد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. تمہارے میرے نبی کی عزت اور شان ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. سبحان اللہ. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. سبحان اللہ. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. سبحان اللہ. اچھا جی، سارے اب آرڈر آ گیا نا، سیدزادے ہیں، اب میں انشاءاللہ حاضر ہوں جی. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سبحان اللہ. پر میرے آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں. اتفاقاً معراج پاک کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. سارے نبی سارے رسول جمع مسجد اقصی میں. سبحان اللہ. چھوڑو یار سبحان اللہ ہی نہ کہو، سبحان اللہ. تم کہو نہ کہو یہ در و دیوار کہیں گے. سبحان اللہ. آواز طواف کعبہ کر کے مدینے جائے گی. سبحان اللہ. میرا تمہارا نبی مہر لگائے گا. سبحان اللہ. اے صدیق و فاروق اور 10,000 سے زیادہ صحابہ جو جنت البقیع میں آرام فرما ہیں، اے میرے پیارے صحابہ
میں محمد نبیوں کا سردار مہر لگا رہا ہوں۔ امداد صاحب کے گھر کی محفل ہم نے دیکھ لی، سن لی، قبولیت کی مہر لگا دی۔ سبحان اللہ، اس لیے بلند آواز سے کہا کرو سبحان اللہ۔ اللہ رسول خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ، شان خدا پر میرے نبی خوش ہوتے ہیں، اور شان مصطفیٰ پر میرے رب خوش ہوتا ہے۔ سبحان تو اللہ، بات بن جاتی ہے۔ جب آئے ہیں تو کچھ نوکری کوئی مزدوری کر کے جائے نا، خالی جھولی نا پھر بندہ لے کے جائے۔ تو سارے نبی سارے رسول مسجد اقصی میں صفیں بنا کر کھڑے، باری باری ہے نا، پھر پیغمبر حسن حضرت یوسف، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر نبی کی شان سن کے خوش ہوا کرتے۔ سبحان اللہ، جب حضرت یوسف آئے نا تو میرے رسول پاک فرماتے ہیں کہ سب کی نگاہیں چہرے یوسف پر پڑ گئیں، سبحان اللہ، اور دیکھ رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، اتنا خوبصورت چہرہ۔ اب جب حسن یوسف پر سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں نا، اچانک ایک خوشبو مصطفیٰ آئی سبحان اللہ، ہیں، لاکھوں فرشتے باراتی بن کے، اس میں دولہا تھے معراج والے آقا، سبحان اللہ، معراج پاک کی شب میں۔ سبحان اللہ، تو جب میرے آقا نے انٹری فرمائی نا، قدم مبارک اندر رکھا، تو ایک دم سب نے سمیت حضرت یوسف علیہ السلام کے نظریں تبدیل فرمائیں، اور قدم مصطفیٰ پر حضور پاک کے قدموں کی نورانیت کا یہ عالم تھا، چہرے پر تو بڑی دور کی بات ہے، تو قدموں پہ سب نے دیکھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، اب رسول پاک فرما رہے ہیں کہ جن کو تم دیکھ رہے تھے اب ان کو کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ فرمایا اب کیسے ہو سکتا ہے؟ جن سے حسن ملا ہے، کروڑوں چاند جمع ہو جائیں وہ اتنا نور جمع نہیں کر سکتے، دکھا نہیں سکتے جتنا میرے نبی علیہ السلام کے قدموں پر ناخن مبارک کا نور ہے۔ سبحان اللہ، میں تو اپنے انداز سے بات کروں گا نا، اللہ نے اپنی شان کے مطابق بات فرمائی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ رسول، وہ نبی جب ان کا ذکر آ جائے تو پھر جو ان کی محبت رکھنے والا وہ چپ کیسے رہ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، مدینے نہ پہنچے تو آواز تو پہنچا سکتا ہے نا کم از کم، سبحان اللہ، پھر کرم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا یا رسول رسول اللہ، اللہ، شان معراج مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ۔ تو میرے رسول پھر جب انٹر ہوئے نا تو رستے چھوڑے گئے، مصلی امامت پر میرے رسول پاک حضرت آدم کو، ابراہیم پاک کو، ظاہر ہے وہ بڑے رتبے والے تھے وہ بھی۔ ابھی جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ پورا پڑھیں، تو پورا یہ ہے کہ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، بے شک، سبحان اللہ، بھئی ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ تو وہ سارے بڑے بڑوں کو میرے رسول فرما رہے ہیں مصلی پر کیوں نہیں آتے، امامت کیوں نہیں فرماتے؟ سارے ہاتھ باندھ کر نگاہیں جھکا کر عرض کرتے ہیں آج آپ کی شان دکھانے کی خاطر تو رب نے جمع فرمایا ہے، سبحان اللہ، کسی کی جرت ہے آگے آئے؟ آپ آگے ہوں گے، آپ نماز کی امامت فرمائیں گے، ہم مقتدی بنیں گے، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ تو آج چونکہ دونوں محفلیں میں اکٹھی کر دیں تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام گزرے، ایک چھوٹا سا پتھر، بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا، پانی بڑا نکل رہا تھا، یعنی آنسوؤں کی صورت میں اس کی آنکھوں کے نشان بنے ہوئے تھے، نکل رہا تھا پانی، اور اتنا جس طرح آبشاریں جاری ہوں، چشمے جاری ہوں، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ قریب آئے، کاش ہم بھی سمجھ جاتے، ہم انسان بھی اس بات کا پہ خیال کر لیتے، رشوت چھوڑ دیتے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے، غیبت چھوڑ دیتے، کسی کا گھر توڑنا چھوڑ دیتے، اچھے کام کرنے والے ہو جاتے، نماز روزہ اللہ کے آگے جھکنے والے، نبی پاک کو سلام کرنے والے ہو جاتے، اور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تمنا اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے پتھر وائے کیا ہوا؟ پتھر چپ، اوپر دیکھا، یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اب دوبارہ پوچھ، اب میں نے اس کو اجازت دے دی ہے، بولے گا تجھ سے۔ پتہ چلتا ہے کہ جب پیغمبر گفتگو کروانا چاہیں تو پتھروں سے بلوا لیتے ہیں، اور تمہارے نبی تو سب سے بلند شان والے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، تو آپ نے پوچھا اب بتا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جب سے یہ سنا ہے نا، وقودها الناس والحجارہ غلاظ شداد، سورہ تحریم کے اندر یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا
اس آگ سے اپنے آپ کو، گھر والوں کو، سب کو بچاؤ جس کو جلانے کے لیے انسان اور پتھر شامل ہوں گے. بس اس دن سے میرے دھاڑے نکل رہی ہیں، رو رہا ہوں میں کہ کوئی صورت بن جائے اس آگ میں مجھے نہ جانا پڑے. بڑی خطرناک خوفناک عذاب ہے دوزخ کا، عذاب نار. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اس کی جگہ جنت نصیب فرمائے. تو تب سے رو رہا ہوں. تو آپ پیغمبر خدا ہیں، کرم فرمائیں، دعا فرمائیں میرے حق میں. دعا فرمائی یا اللہ میری دعا قبول فرما لے، اور وسیلہ مصطفیٰ سے جو آنے والے ہیں، معراج والے آقا، میلاد والے آقا، ان کے نام کی برکت کا وسیلہ ہے، کرم فرما کے اس پتھر کو دوزخ کی آگ سے آزادی کا پرمانہ عطا فرما دے، تاکہ یہ رونا ختم کرے. اس کا رونا بلکنا دیکھا نہیں جاتا. پتھر بظاہر بے جان. آپ چلے گئے، دعا قبول ہو گئی، رونا بند ہو گیا، خوش ہو گیا، مسکرا رہے ہیں، یہ چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد واپس آئے، تبلیغی دورے پہ تھے، واپس آئے تو وہ پتھر اس سے بھی زیادہ رو رہا ہے، اس سے بھی زیادہ تکلیف نظر آتی ہے بظاہر. پوچھا اب کیا مسئلہ؟ تو کہنے لگا پتھر کہ اے پیارے پیغمبر داؤد، پہلے رو رہا تھا اس کے خوف سے، اب رو رہا ہوں اس کے شکرانے میں، اس کے کرم پر خوشی کے آنسو نکل رہے ہیں. سبحان اللہ. اور آنکھوں سے آنسو کسی بھی صورت میں نکل آئے، خوشی کا ہو یا غم کا ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ پلک بھیگ جائے گال پر بعد میں گرتا ہے، اللہ بخشش پہلے فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ہماری آنکھوں سے کیوں آنسو نہیں آتے؟ ہم تو پتھر سے بھی گئے گزرے. تو وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سلسلہ اس طرح چلتے چلتے آگے آ جائیں جی. چلتے چلتے سارے پیغمبر جمع ہو گئے مسجد اقصیٰ کے اندر. اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو آزاد فرمائے. زور سے آمین کہیں، اور زور سے آمین کہیں، تاکہ یہ ویڈیو پروگرام جائے گا انشاءاللہ فلسطین بھی. ہم اور نہیں کچھ کر سکے، ان کے دلوں کی ڈھارس بن جائیں گے انشاءاللہ. تو ان کو ڈھارس بن جائے گی، حوصلہ بڑھ جائے گا کہ ہمیں کوئی دعا دینے والا ہے. اور جب امت محمد دعا دے رہی ہے تو وہ بھی امت محمد ہی ہے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اور اسرائیل تباہ و برباد ہو جائے گا، یہودی نصرانی سب برباد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسلام اور اسلام والوں کا جھنڈا بلند رہے گا. تو کائنات کے رب نے فرمایا کہ جو بندہ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر زندگی گزارے گا، جیسا کہ امداد صاحب کے والد صاحب گزار گئے، آپ سب جانتے ہیں، آپ کے بزرگ تھے، مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ قبر میں بعد میں پہنچتا ہے، تمہارا رسول رحمت لے کے پہلے وہاں پہ آ جاتا. اور فرشتے جب پوچھتے ہیں نا من ربک کا، وہ پوچھتے اس سے ہیں، جواب تمہارا نبی دیتا ہے. سبحان اللہ. مزے کی بات ہے نا. وہ پوچھتے اس سے ہیں من ما دینک کا، تو جواب تمہارا نبی خود عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر اہم سوال ہوتا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و شان کو دیکھیں کہ چہرہ مصطفیٰ دکھایا جاتا ہے. سبحان اللہ. نہیں بولے آپ؟ سبحان اللہ. کیونکہ توجہ نہیں ہے نا. سبحان اللہ. توجہ تو بلند آواز سے سبحان اللہ نکل جائے گی. تمہارے نبی کے عظیم حسین کریم چہرے کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ایک یہودی عورت تھی، اس نے اپنے ایک یہودی کے ساتھ لو